پارلیمنٹ کے ہاؤس کے باہر آپ لوگ بھوک ہڑتال دینے جا رہے ہیں، کیا ڈائریکشنز، کیا احکامات، کیا فیصلے کیے گئے ہیں جو آپ کو خان صاحب نے بتائیے گا؟ سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، جہانگیر بھائی جس طرح سے آپ، فیضان بھائی سارے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، زبردست کام کر رہے ہیں، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو ملک کے اندر ظلم جاری ہے، جو اغوا کاریاں کی جا رہی ہیں، ہر روز ہمارے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے، ہر روز ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے، جو لیڈ کرتے ہیں مختلف، کوئی انسٹا کو لیڈ کرتا ہے، کوئی فیس بک کو لیڈ کرتا ہے، کوئی ٹویٹر کو لیڈ کرتا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ سارا عمران خان صاحب کے زیر غور ساری چیزیں پہنچی ہیں، ان کو مختلف ذرائع سے پتہ چلا، کچھ ہم نے جا کر بتایا۔ تو اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ جو وقت ہے، یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا، یہ وقت ہے آواز اٹھانے کا، یہ وقت ہے نکلنے کا، یہ وقت ایسا ہے جہاں پر آپ ظلم کے آگے جیسے ڈٹے ہوئے ہیں اس کو مزید آگے ہو کر پش کرنے کا۔ تو اس صورتحال کے اندر یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک تو جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے باہر، اور جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے باہر پرامن جو ہے وہ طریقے سے بیٹھا جائے گا، اور بھوک ہڑتال کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بھوک ہڑتال کے حوالے سے آپ کے سامنے جو لائحہ عمل ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی قیادت کی طرف سے آ جائے گا۔ بیرسٹر گور صاحب بھی موجود تھے وہاں پر، باقی سارے رہنما بھی موجود تھے، لطیف کھوسہ صاحب تھے، شعیب شاہین صاحب تھے، اور مختلف لوگ وہاں پر موجود تھے، علی محمد خان صاحب تھے۔ اور خان صاحب نے واضح طور پر اس کے اوپر کہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جس طرح آج ججز انصاف دے رہے ہیں، وہ یہ نہیں کر رہے کہ پی ٹی آئی کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ انصاف رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں، رول آف لاء کے اوپر وہ ڈیسیجن دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تاثر دینا کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے یہ غلط بات ہے۔ تو بالکل جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے باہر اور جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے باہر یہ بھوک ہڑتال ہوگی، اور ہم سارے بیٹھیں گے، میں خود جاؤں گا، میں خود بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، باقی سارے بھی بیٹھیں گے۔ اور بھوک ہڑتال اس وقت، دیکھیں بھوک ہڑتال کیوں ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس آپشنز ختم ہو جاتے ہیں۔ آپشنز کیسے ختم ہوتے ہیں؟ کہ بار بار لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے اندر جا کر یہ یقین دہائی کروائی کہ آج کے بعد کوئی بندہ بھی جو ہے اٹھایا نہیں جائے گا، اور کوئی اٹھایا جاتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ اٹھا کے غائب کر دی جائے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا کام۔ اس کے باوجود لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اور پٹیشنز ہم لے کر جا رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ رک نہیں رہا۔ تو لہٰذا اب وقت ہے کہ بھوک ہڑتال کی جائے، اور بھوک ہڑتال فیصلے اس لیے کیا ہے کہ جب عدالتوں کے سے کو بھی یرغمال بنایا جائے، وہ انصاف نہ دے سکیں، تو یہ سارا معاملہ۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، اس وقت سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب پر تشدد کیا گیا ہے، بشریٰ بی بی کے حوالے سے کافی زیادہ متضاد خبریں آ رہی ہیں اور انہوں نے بیانات بھی دیے ہیں، تو کیا آپ انڈورس کریں گے خان صاحب کے تشدد کے حوالے سے جو خبر پھیلائی جا رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں میں بالکل اس چیز کو جو ہے وہ انڈورس نہیں کروں گا۔ اگر دیکھا جائے تو خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو یہ خبر چلائی جا رہی ہے، بی بی صاحبہ نے میڈیا سے بات کی، صحافیوں سے بات کی، اور بی بی نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ان کو کیسے جو ہے نیب کی ٹیم آئی اور انہوں نے جناب آ کر جس طرح سے وہ ایک خاتون نے آ کر دھکا دیا، یعنی کہ برا سلوک کیا۔ اور جو انہوں نے بات کی ہے تشدد کے حوالے سے، میری سمیع ابراہیم صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، جو انہوں نے ٹویٹ کیا، ٹویٹ کے 2 حصے ہیں۔ انہوں نے پہلے تشدد کا ذکر کیا، درمیان میں سلیش ڈالی، اور سلیش ڈالنے کے بعد یہ کہا کہ بی بی صاحبہ کو دھکے ماریں گے۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ واقعہ آج کل یا جیل کے اندر ہوا، جو تشدد خان پروٹوکول نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ قوم کی خاطر آج بھی کہہ رہے تھے کہ میں 1000 سال بھی رہنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ساری زندگی رہنا پڑے میں رہوں گا۔ لیکن تشدد کی جو بات کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، ویسی بات نہیں ہے۔ اس کے اوپر ابھی ویلاگ بھی آ جائے گا سمیع ابراہیم صاحب کا، اور اس میں وہ ڈیٹیل سے بتا دیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے وہ ویسے ویلاگ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر دے دیا، لیکن میں اس کا لنک ٹویٹر کے اوپر بھی دے دوں گا یا اس کی ویڈیو ڈال دوں گا، تو وہ ویڈیو ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ تشدد جو ہے یا کل یا پرسوں یا اب ہوا، یہ ذکر کیا ہے زمان پارک میں۔ انہوں نے بتایا بی بی نے کہ زمان پارک میں جب ہم موجود تھے، اور جس طرح سے ہمیشہ خان صاحب کہتے تھے کہ کوئی وارنٹ ہے آپ کے پاس تو میرے پاس لے کر آئیں، جب یہ سارا معاملہ وہاں پر ہوا، جب یہ سزا دی گئی توشہ خانہ میں اور یہ ٹیمیں وہاں پر پہنچی، اور انہوں نے خان صاحب اس وقت واش روم کے اندر انہوں نے کہا جی کہ میں بس نہا کے اور چینج کر کے کپڑے آیا، جیسے بندہ بیٹھا ہوتا ہے ریلیکس، اور صبح کا ٹائم تھا جب وہ سارا معاملہ ہوا، مطلب 11-12 زیادہ ایکٹیویٹیز خان صاحب سیکنڈ ٹائم کرتے تھے، رات لائیو جاتے تھے، یا لائیو یا باقی صورتحال بھی ساری رات کو ہوتی تھی۔ تو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ زیادہ ریلیکس جیسے بیٹھے ہوتے تھے، میٹنگز بھی سیکنڈ ٹائم ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نہا کے باہر آتا ہوں اور میں بالکل گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ نہیں روکے، اور وہ نہیں روکے، وہ آئے، انہوں نے آ کر جو ہے جس طرح دیواریں پھلانگیں اور شیشے کو اس طرح سے مار رہے تھے کہ اندر جیسے بڑا دہشت گرد ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر وہ
جس طرح سے خان صاحب کے اوپر وہاں پر انہوں نے بات کی کہ تشدد کیا انہوں نے، مطلب جس طریقے سے بھی کیا، اب ہم اپنے لفظوں سے تو نہیں بیان کر سکتے، مطلب دکھ ہوتا ہے چیز بھی بیان کرتے ہوئے. انہوں نے بتایا کہ ان کو جیسے جو ہے وہ دھکے مار کر لے جا رہے تھے، دھکے مار کر لے گئے. آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان اعظم خان کا آمنا سامنا بھی ہوا اور خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے ان کو دیکھ کر مسکرایا، کوئی اشارے وشارے بھی کیے. کیا کچھ ہوا آج قبر عدالت میں؟ دیکھیں، اعظم خان نے آتے ہی ایک بڑی جو ایک ٹوسٹ ڈالا ہے نا القادر ٹرسٹ کیس کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ ٹوسٹ یہ ڈالا ہے کہ اعظم خان نے یہ کہا کہ میں اس کابینہ کے اندر نہیں تھا جہاں پر یہ ڈیسیجن جو ہے وہ ہوا، تو وہ کابینہ کے اندر نہیں تھے. تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا جو بیان ہے پہلے جو دیا ہے آپ کو جب اغوا کیا گیا تھا وہ آپ کا اور ہے، یہاں پر آپ کا اور ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا وہی بیان ہے جو یہاں میں دے رہا ہوں. نمبر 1 بات. اور نمبر 2 بات، جب جس طرح سے اس کو اغوا کیا گیا اور ساری حقیقت کا خان صاحب کو پتہ، تو خان صاحب نے اس سینس کے اندر اس کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ مسکرائے. انہوں نے کہا کہ اعظم خان کو بھی لے آئے ہیں اور اس کو بھی بیان دینے کے، لیکن اعظم خان نے جو ہے وہ پچھلا بیان جو ہے اس کو نگیٹ کیا ہے. لیکن پرویز خٹک جو ہے، پرویز خٹک اپنے اسی بیان کے اوپر قائم رہا ہے اور وہ عمران خان کے اوپر اسی طرح سے بلیم لا رہا ہے. ہم نے ایک اور ہے وہاں پر ندیم افضل چاند جن کا نام آیا تھا. ندیم افضل چند جو ہیں ان کے حوالے سے آج ہم نے عدالت کو بتایا ہے کہ یہ ندیم افضل چند جو ہیں ان کو جو ہے بلایا جائے اور ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے، کیونکہ اگر کراس کرنا ہے تو اکٹھا ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ ندیم افضل چند جو ہے وہ ان سے ہم گواہی نہیں لے رہے، تو ان کو انہوں نے نام وڈرا کر لیا ہے. اب 2 جو اپروور لائے جا رہے ہیں، جو خان صاحب نے کہا کہ وہ اپروور جو توشہ خانہ کیس پچھلے میں تھا وہ انعام شاہ کا آپ کو ذکر کرنے اس لیے ضروری ہے کہ خان صاحب نے جو ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ انعام شاہ جو ہے اس کا جو بھائی ہے وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہوتا ہے. جہانگیر ترین اور اون چودھری ایک ہیں. اون چودھری اس وقت ہمارے پاس تھا اور اون چودھری اس وقت جو ہے شاہ محمود قریشی اور تمام لیڈرشپ کو بالکل آؤٹ کر رہا تھا، اس وجہ سے اس کو ہم نے نکال دیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ انعام شاہ آ گیا. انعام شاہ اس کا بندہ ہے. انعام شاہ نے آ کر وہی انعام شاہ کی اور بھی ریزنز تھیں کہ وہ کافی چیزیں ادھر لیک کرتا تھا. دوسرا انہوں نے بتایا کہ کوئی تنخواہ کا بھی معاملہ تھا. آج ہم نے نعیم حیدر پنجودا صاحب بشرا بی بی بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن خان صاحب ان کو بار بار روک رہے تھے. کس بات سے روک رہے تھے؟ جب بشرا بی بی میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کر رہی تھی، خان صاحب آئے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور روکا. اس پر کیا ہوا؟ بشرا بی بی نے کیا کہا؟ اور صنم جاوید کے حوالے سے خان صاحب نے کیا ڈائریکشنز دی ہیں؟ دیکھیں، صنم جاوید کے حوالے سے بھی اور تمام خواتین کے حوالے سے میں بات کروں گا. پہلے جو آپ نے سوال کیا میں اس کا جواب دوں گا. خان صاحب بیسیکلی جو ہے وہ انہیں پتہ تھا کہ یہ میڈیا جو ہے جو یہاں پر کھڑا ہے وہ کسی صورت بھی بی بی کے بیانات نہیں چلائے گا، کیونکہ میڈیا کنٹرول کیا جاتا ہے اور سارا معاملہ، اور خان صاحب آ کے بات کرتے ہیں لیکن انہیں نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں چلتی ہیں، کیونکہ ڈان کے اندر اور وہ ساری چیزیں جو رپورٹ ہوتی ہیں انہیں نظر آ جاتا ہے کہ میرا بیان نہیں چلایا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہیں چلانا، آپ نہ بات کریں، مطلب دماغ کھپانے والی بات ہے. تو جو بھی بات ہے مجھے کہہ دیتے میں کر دوں گا، بس چلے گی تو چلے گی، نہیں چلے گی تو چلو وکلا کھڑے ہیں اور پھر وہ بات باہر جا کر بات کر لیں گے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے بات کرنی ہے. اب اس کو بات کا بتنگڑ بنا کے کہنا کہ جناب خان نے ان کو منع کیا، وہ روک نہیں رہے تھے، وہ یہ کر رہے تھے، وہ لیٹ رہے تھے، یہ مطلب اس طرح کی نہیں بات. ہاں وہ یہ اس سینس کے اندر بات ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی. دوسری بات سوال اچھا، صنم جاوید کے حوالے سے عمران خان نے آج کیا حکم جاری کیا ہے؟ کہاں پر ان کو رکھا جائے گا؟ قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں کیا ڈائریکشنز دی جا رہی ہیں خان صاحب کی جانب سے صنم جاوید سے متعلق؟ صنم جاوید کے حوالے سے خان صاحب کو میں نے بتایا کہ وہ کے پی میں ہیں، ان کو جو ہے پروٹیکشن ملی. خان صاحب نے اطمینان کا اظہار کیا اور میں نے خان صاحب کو اس کے بارے میں بتایا کہ ہم رات کو بھی ملے اور ساری صورتحال. اور جو اسمبلی کے حوالے سے بات ہے خان صاحب نے بالکل انڈورس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے اندر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو بالکل ہم کنسیڈر کریں گے، ان کی پریورٹی ہوگی. تو اس میں صنم جاوید بھی ہیں. ختیجہ شاہ کے حوالے سے بھی خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ وہ بھی بالکل انہیں ہم لے آئیں گے اسمبلی میں. اس کی ڈیول نیشنلٹی کا معاملہ ہے لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ بالکل وہ جو بھی اپنا کرنا چاہتی ہیں اس کے اندر پروسیڈنگ وہ کریں اور ان کو وہ بھی آئی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کافی خواتین جو ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ کیا ہوگا ان مخصوص نشستوں کے حوالے سے. یہ ہونے جا رہا ہے کہ باقی پارٹیاں کسی کی بہن آ گئی، کسی کی چاچی آ گئی، کسی کی مامی آ گئی، لیکن خان صاحب پیور ورکرز، پیور جو ڈائی ہارڈ، پیور جنہوں نے مشکل وقت میں جو کھڑے رہے، جو نئے چہرے سامنے آئے، جنہوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے ہمت کے ساتھ سارا معاملہ فیس کیا. خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ ان کو پریورٹی دی جائے اور ان کو جو ہے وہ لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیں گے کہ لسٹ جب بنے گی تو آپ کے سامنے آئے گی.
सवाल। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है तो जो क्या उनसे बात हुई है कि जो जब नून लीग के हक़ में फ़ैसले आते हैं तो नून लीग अदालतों को अच्छा समझती है, और अब उनके ख़िलाफ़ जब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हो या बाकी फ़ैसले हों तो उनके ख़िलाफ़ आएँ, तो अब मरियम नवाज़ की जानिब से अदलिया के ऊपर चढ़ाई की जा रही है। तो क्या इस हवाले से बात की गई है कि मरियम नवाज़ की जो बयानात हैं इस हवाले से बात हुई है? खान साहब कह रहे थे कि वो तो सारा दिन क्या करती रहती है, टिकटॉक ही बनाती रहती है। तो मतलब ये है कि क्या मुल्क ऐसे चलते हैं, सूबे ऐसे चलते हैं कि सिर्फ आप टिकटॉक। उन्होंने कहा कि जब आवाम का मैंडेट नहीं होता ना किसी के पास, तो ना वो डिसीजन ले सकता है और ना वो इकॉनमी बेहतर कर, क्योंकि डिसीजन तब लिए जाते हैं जब आपके पास मैंडेट हो और जब आपके इंटरेस्ट जो हैं वो क्लैश करें। जब आपके, अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करें, दूसरी तरफ आपको पता हो कि आपके पैसे ही जनाब आपको देने पड़ेंगे जो बाहर से आपने डाका डाल के रखा हुआ है, तो फिर आप रूल ऑफ लॉ के ऊपर तो बात नहीं करेंगे। और तीसरी बात यह है कि खान साहब ने ये कहा कि ये जो आज मरीम बयान दे रही है, यही अगर देखा जाए तो नवाज़ शरीफ के जैसे प्रोटोकॉल देने के लिए मशीन चल कर गई थी और नवाज़ शरीफ को जैसे क्लीन चिट दी गई थी, जैसे नैब केसेस के अंदर नैब जाकर कहा था, उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी की ज़रूरत ही नहीं है, ना उनके ऊपर बिल्कुल बरी कर दी जाए। उन्होंने कहा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने हमला किया, इससे पहले मुंबई हमलों के अंदर किस किस को इन्वॉल्व किया, तो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ये मतलब आकर आज चढ़ाई कर रही हैं कि वो ये चाहती हैं कि जजेस इनके साथ इनके मुताबिक चलें। मैंने खान साहब को बात की कि मैंने कहा जी वो पीटीआई के हक़ में फ़ैसला है। खान ने कहा नहीं, ये पीटीआई के हक़ में नहीं है, ये कानून के मुताबिक फ़ैसला है। तो ये होता है लीडर, ये होता है मियां।